وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي. صدق الله مولانا العظيم. وروى الشيخان عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته ما هاجر اليه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بہت ہی محترم اور مکرم اور مبجل علماء کرام، اساتین علم و فضل، اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور اس جامعہ کے پیارے پیارے مہمانان رسول، پیارے پیارے میرے بچوں، آپ سال بھر سنتے رہے مجھے اور بہت ساری مجلسیں ہماری ہوتی رہی. آج ہم جو یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور میں نے 2-4 روز پہلے ارادہ کیا تھا کہ مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، صرف کلمات تشکر ادا کرنے ہیں، لیکن معاملہ ایسا ہوا کہ 3 روز پہلے یہ جو مدرسہ ہے نا، اس مدرسے کا نام ہے فیض سلیمانی. یہ میرے شیخ عالم ربانی کہو، فیض سبحانی کہو، بہت زبردست مجدد کہو، حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم، جو ریونین میں فرانس میں رہتے ہیں. 4 روز پہلے میں نے ان کو کہا کہ حضرت 2 جلسے ہمارے مدرسے میں ہونے والے ہیں. ایک 14 تاریخ کو ہونے والا ہے بعد نماز مغرب، وہ ہمارے مکتب کا جلسہ ہوگا جو الحمدللہ گزشتہ رات مکمل ہو گیا. اور میں نے کہا دوسرا جلسہ جو ہے وہ 15 فروری کو، جو آج کا دن ہے، رات کو 2 بجے میں حضرت مولانا حذیفہ صاحب کے گھر پر ترکیسر میں رات کو تھا. 2 بجے ان کا میسج آیا کہ بس میرے جی میں آتا ہے کہ کل جو آپ بات کریں تو اس پر بات کریں. 2 باتوں پر بہت توجہ دلائے آج کے حالات میں. ایک تو ہمارے علماء کرام اور خصوصاً فارغین ہونے والے بچے نمبر 1 اخلاص کو سامنے رکھے، اور نمبر 2 تواضع کو سامنے رکھے. اتنا بس انہوں نے فرینچ میں کہا، اس کا ترجمہ ہوا اور وہ وائس ریکارڈ مکمل ہو گیا. تو میں وہ امانت پہنچانے کے لیے آیا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت والا دامت برکاتہم نے آپ کو انڈائریکٹ کہا، اصل تو انہوں نے میری اصلاح کی. مجھے ڈائریکٹ کہا کہ تمہارے اندر اخلاص بہت ضروری ہے اور تواضع بہت ضروری ہے. میں آپ سے دعا چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ واقعتاً مجھے اور آپ کو اخلاص نصیب فرمائے، اور واقعتاً اللہ مجھے اور آپ کو تواضع عطا فرمائے. اخلاص پر بس اتنا کہوں گا کہ جو کچھ ہمیں کام کرنا ہے وہ کس کے واسطے کرنا ہے؟ اللہ کے واسطے. یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے. آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہادر اور شیر خدا، کوئی ارادہ نہیں، ویسے راستے سے گزر رہے ہیں کہ اچانک ایک یہودی سامنے، اور یہودی نے آپ کو چیلنج کر دیا کہ چلو ہم ایک مقابلہ کریں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، اچھا وہ یہودی بھی لمبے چوڑے ہٹے کٹے جوان، ان کے پاس بھی کچھ ہتھیار ہے. کہا کہ ہم مقابلہ کریں، اگر میں نے آپ کو پچھاڑ دیا تو آپ میرے مذہب کو قبول کریں، اور اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں
مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیسا معاملہ کہ یہ کشتی کرنا، اور اگر آپ مجھے پچھاڑ دے تو میں یہودیت اختیار کروں، اور میں تمہیں پچھاڑ دوں تو تم اسلامیت اختیار کرو، یہ ہمارے مذہب میں نہیں۔ مگر جب وہ یہودی حد سے زیادہ کہنے لگے، اب جب مقابلہ شروع ہوا تو حضرت علی تھے، انہوں نے یہودی کو پچھاڑ دیا، بولو یہودی کو، اور جیسے یہودی کو پچھاڑا کہا تمہاری شرط کے مطابق اب تم کلمہ پڑھو گے، کیونکہ شرط تھی۔ تو وہ یہودی نے بزق الیہودی علی وجہ علی، وہ یہودی نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا، یعنی وہ یہودی نیچے ہے، حضرت علی سوار ہے ان کے اوپر، اور حضرت علی چاہے تو ابھی معاملہ ختم کر دے۔ وہ یہودی نے چہرے پر تھوکا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوکا۔ آپ بتاؤ کسی کو اور بھی زیادہ غصہ آئے گا؟ غصہ آئے گا کہ ایک تو میں نے تمہیں پچھاڑ دیا، میں جیت گیا، اور میں چاہوں تو ابھی تمہارے 2 ٹکڑے کر دوں، اور تمہیں مذہب اسلام قبول کرنا ضروری ہے، اور اوپر سے تم نے میرے چہرے پر تھوکا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، تلوار کو نیام میں رکھا اور آگے بڑھ کر جانے لگے۔ تو یہودی دوڑتا دوڑتا آیا کہ آپ نے تو میرے اوپر پورا کنٹرول کر لیا تھا، آپ چاہتے تو میرے 2 ٹکڑے کر دیتے، اور میں نے تو مذہب اسلام قبول بھی نہیں کیا، بلکہ میں نے تو آپ کے چہرے پر تھوکا، پھر بھی آپ چلے۔ تو حضرت علی نے فرمایا پہلے میں نے جو کچھ کیا وہ اللہ واسطے کیا، جو کچھ میں نے کیا، یعنی تمہیں پچھاڑنا یا تمہیں زمین پر گرانا یا تمہارے اوپر سوار ہونا، یہ سب میں نے کیا کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے۔ لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا مجھے بہت غصہ آیا، اب میں نے سوچا میں کچھ بھی کروں گا اب وہ اللہ واسطے نہیں ہوگا، وہ علی کے نفس کے واسطے ہوگا، اور آج تک علی نے اپنے نفس کو راضی نہیں کیا، جب بھی راضی کیا ہے تو اللہ کو راضی کیا ہے۔ تو میرے پیارو، یہ اخلاص ہمارے اندر کیسے آئے، یہ ہم نے جو مدرسے میں پڑھا، اور پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی انما الاعمال بالنیات، اور قرآن کریم میں اللہ نے صاف فرمایا میرے بندو، ایمان کے ساتھ اخلاص، نماز کے ساتھ بولو اخلاص، زکوٰۃ کے ساتھ اخلاص۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ تو میں اپنے حضرت والا کی بات آپ کو انڈائریکٹ، اور میں نے اپنے اوپر پہلے لیا کہ حضرت والا بڑوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھا دینا، اور بچوں کو نہیں سمجھانا، وہ مجھے ہی سمجھانے کے لیے کہا تھا۔ بس دعا کرو کہ حضرت ہم سے راضی رہے، اللہ ہم سے راضی رہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے اخلاص، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے تواضع کہی، تو آج صبح صبح میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ سب سے زیادہ علم، ہاں آپ سب کو بھی اللہ نے علم دیا ہے، ہم سب کو اللہ نے تھوڑا علم دیا ہے، بہت تھوڑا علم دیا ہے۔ ہمارا علم کیسا ہے معلوم ہے؟ ہمارا علم بہت مختصر ہے، لیکن سچ بتاؤ سب سے زیادہ علم اگر اللہ نے دیا تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، علم الاولین والآخرین، اگلوں کا بھی علم دیا اور پچھلوں کا بھی علم دیا۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اور سارے نبیوں کو جو علم دیا ہے، ہمارے نبی نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا کہ میرے علم کے مقابلے میں سارے نبیوں کا علم صرف اتنی انگلی کے ایک پور کے برابر ہے۔ سوچو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا ہوگا، اور آپ کو اللہ نے کیسی حکومت دی، آپ نے انسانوں پر حکومت کی، ارے بولو انسانوں پر حکومت کی، سارے صحابہ آپ کے غلام ہو گئے، اور غلام یعنی ڈر کے غلام نہیں بنے، ایسے محبت کے ساتھ غلام بنے کہ جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، آپ وضو فرماتے تھے تو حدیث پاک میں لکھا آپ کے چہرے کا جو پانی ہوتا تھا، یا آپ کے ہاتھ مبارک پر جو لگا ہوا پانی ہوتا، یا آپ کی پیشانی پر مسح کا جو پانی ہوتا تھا، یا آپ کے پاؤں مبارک دھونے کے بعد جو پانی ہوتا تھا، کبھی زمین
زمین پر نہیں گرا، اس سے پہلے کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں آ جاتا تھا اور وہ برکت سمجھ کر اپنے چہرے پر مل لیتا، اپنے ہاتھوں پر مل لیتا۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ حضرت جابر دوڑتے دوڑتے آئے کہ مجھے کسی طرح بھی ہمارے نبی کے چہرے کا بچا ہوا پانی مجھے مل جائے، یا ہاتھوں کا بچا ہوا پانی مل جائے، یا پاؤں مبارک کا بچا ہوا پانی مل جائے۔ حضرت جابر آئے مگر ہمارے نبی وضو سے فارغ ہو گئے تھے اور ہمارے نبی کھڑے ہو گئے تھے۔ تو حضرت جابر نے پوچھا، ارے تم میں سے کسی نے ہمارے نبی کے چہرے کا بچا ہوا پانی اپنے ہاتھ میں لیا، یا ہمارے نبی کے ہاتھ مبارک کا بچا ہوا پانی ہاتھ میں لیا؟ کسی صحابی نے کہا، ہاں، نبی کے چہرے مبارک سے جو پانی کے قطرے ٹپکے وہ میرے ہاتھ میں آئے۔ حضرت جابر نے ان کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو مسلنا شروع کیا اور کہا، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ بھی اگر حضور کے چہرے انور کا پانی نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر کون سی دولت ہوگی؟ تو انسان ہمارے نبی سے محبت کرتے۔ جنات بھی، ایک مرتبہ اللہ کا حکم آیا، جاؤ جناتوں میں جاؤ۔ کس میں جاؤ؟ جناتوں میں جاؤ، اور دعوت تبلیغ جناتوں میں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور جانے کے بعد جو ہمارے نبی نے جناتوں کے سامنے جو قرآن پاک پڑھا اور انہوں نے سنا، ایک ہی وقت میں پورے جنات کے قبیلے نے ایمان قبول کر لیا۔ اللہ نے اشارتاً فرمایا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اور 26 پارے میں پوری تفصیل ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ۔ وہ پورے رکوع میں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا، انسانوں کو بھی علم دیا، جناتوں کو بھی۔ آپ نے علم دیا جانوروں کو بھی، بولو سبحان اللہ۔ آپ نے علم کس کو دیا؟ جانوروں کو بھی علم دیا۔ جانور بھی آپ کی قدر کرتے تھے۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے، اور ایک ہرنی کو آپ نے دیکھا جس کے دونوں پاؤں بندھے ہوئے، دونوں آگے کے پاؤں بندھے ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے اور وہ ہرنی کو دیکھتے رہے۔ پھر ہمارے نبی قریب گئے، ہرنی نے کچھ کہا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، آ کر کنارے پر بیٹھ گئے۔ جو صحابہ ساتھ میں تھے کہنے لگے، اللہ کے رسول سفر پر چلے۔ کہا، کیسے سفر پر چلوں گا؟ اس ہرنی نے کہا ہے کہ میرے بچے وہاں پر ہیں اور مجھے شکاری نے باندھ دیا ہے اور مجھے بچوں کو دودھ پلانا ہے، اور وہ ہرنی مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے آزاد کر دو، میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ تو وہ جو صحابہ تھے کہنے لگے، نا نا نا، وہ ہرنی کے پاؤں مت کھولنا، وہ ہرنی ایسے بھاگے گی کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ ہمارے نبی نے فرمایا، انہوں نے تم سے نہیں محمد سے وعدہ کیا ہے۔ ہمارے نبی گئے، جا کر چاروں پاؤں کو کھولا، وہ ہرنی دوڑتے دوڑتے گئی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلایا ہے، اور واپس ایسے کھڑی ہو گئی جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی کا معاملہ انسانوں کے ساتھ، جناتوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجا کرنا، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر حیا والا کوئی نہیں، ہمارے نبی کو استنجا کرنا ہے۔ اور ہمارے نبی نے حضرت اسامہ کو فرمایا، دیکھو نا کوئی جگہ تلاش کرو، دور دور کوئی جگہ تلاش کرو، کوئی کونا مل جائے، کیونکہ مجھے استنجا کرنا ہے۔ اور ہمارے نبی بہت دور جا کر استنجا کرتے تھے۔ حالانکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہمارا استنجا ناپاک ہے۔ کئی علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہمارے نبی کا بول و براز مبارک اللہ نے اس کو پاک بنایا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے نبی حضرت اسامہ کو کہہ رہے، حضرت اسامہ آئے تھکے آئے کہ اللہ کے رسول کہ بہت دیر سے میں تلاش کر رہا ہوں مگر کوئی کونا مجھے نہیں ملتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھو وہاں درخت نظر آتے۔ تو حضرت اسامہ نے کہا، درخت نظر آتے؟ کہا، کتنے ہیں؟ حضرت اسامہ نے کہا، 6 ہے۔ کہا، جاؤ، اللہ کے نبی کا حکم ہے، ان کو کہہ دو کہ وہ 6 کے 6 ایسے راؤنڈ کھڑے ہو جائے۔ حضرت اسامہ نہیں گئے، کیونکہ درخت سے جا کے کون بات کرے گا؟ آج میں کسی کو بولو کہ وہ باہر جو ستون لگا ہے موٹی نرولی والے، اس سے بات کرو، تو کیا کہیں گے؟ یہ تو پاؤلی ہے۔ ہاں، تو حضرت اسامہ نہیں گئے، ہمارے نبی خود گئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 6 درختوں کی طرف اشارہ کیا، آؤ۔
اللہ کے حکم سے آ جاؤ، مجھے استنجا کرنا ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم میں نے 6 درختوں کو زمین سے اکھڑتا ہوا دیکھا اور آ کر سارے کونے میں راؤنڈ کھڑے ہو گئے، مگر ایک درخت دوسرا ادھر تیسرا ادھر، ابھی بھی درمیان میں جگہ باقی ہے۔ تو حضرت اسامہ نے کہا اللہ کے رسول پردہ نہیں ہو رہا ہے آپ کو جیسے ہی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور کہا پہاڑ اللہ کے حکم سے اپنے پتھروں کو بھیجے۔ تھوڑی دیر میں کمرہ تیار ہو گیا، جو 6 درختوں کے لکڑے ہیں، بیچ میں پہاڑ کے پتھر ہیں۔ ہمارے نبی نے استنجا فرمایا اور استنجا کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جاؤ۔ حضرت اسامہ فرماتے اس وقت میرا دل دھڑک رہا تھا اور کہہ رہا تھا قسم اللہ کی اگر کوئی رسول ہے تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو انسان کا معاملہ، جناتوں کا معاملہ، درندوں کا معاملہ، چرندوں کا معاملہ، پرندوں کا معاملہ، اور اسی طریقے سے درختوں کا معاملہ، شجر کا معاملہ، حجر کا معاملہ، اتنا علم اور اتنا اعجاز۔ بلکہ میرے پیارو اللہ کی قسم ہمارے نبی کو اتنا بڑا اعجاز ملا، اتنا بڑا اعجاز ملا کہ معراج کے موقع پر ہمارے نبی عرش پر گئے اور اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے مصطفیٰ آ جاؤ۔ آپ سے پہلے یہاں کوئی آیا نہیں اور آپ کے بعد یہاں کوئی آئے گا نہیں۔ اللہ نے فرما دیا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ اب سوچو اللہ کی قسم اب جو میں بولنے آ رہا ہوں نا، اگر اللہ نے نہ کہے ہوتے تو میں کبھی نہیں کہتا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا میرے مصطفیٰ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اتنا ہم نے علم دیا ہے لیکن اللہ فرماتے میرے علم کے سامنے تمہارا علم بہت کم ہے۔ بولو میرے علم کے سامنے تمہارا علم۔ اور آگے جو اللہ نے فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ یعنی کہا جا رہا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سنایا جا رہا ہے پوری امت کو، اور خصوصاً ہم علماء کو سنایا جاتا ہے کہ تمہارے پاس علم بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ اللہ مصطفیٰ کو فرما رہے علم بہت تھوڑا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو گھمنڈ مت کرنا ورنہ جو ہے وہ بھی چھین لوں گا، جو ہے وہ بھی۔ اس نے میرے پیارے بچوں، بہت سارے بچے، میرے پیارے بچے، آپ نے بخاری شریف پڑھی، ماشاءاللہ مسلم شریف پڑھی، اب آپ کو اپنے علاقے میں جانا ہے، آپ کی شادیاں ہوگی، آپ کو ممبر پر کھڑے ہونا ہوگا، آپ کو امام بننا ہوگا، آپ کو خطیب بننا ہوگا، اور اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے۔ مگر جو میرے شیخ نے مجھے کہا میں بھی آپ سے کہتا ہوں 2 چیزوں کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے مت دینا۔ نمبر 1 جو بھی کام کرو گے کس کے واسطے؟ اللہ۔ ہاں شروع میں ہوتا ہے ہم کو ایک لالچ ہوتی ہے کہ میں خطبہ پڑھاؤں گا، اور بہترین خطبہ آپ پڑھاتے ہیں، بہترین نماز پڑھاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کوئی ہدیہ دے گا کہ نہیں دے گا، تو وہ سارا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ ہم نیت کس کی کریں؟ اللہ۔ کچھ زمانہ اللہ امتحان لیں گے، بس اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ مخلوق کی طرف نیت کرو گے تو تھوڑا تھوڑا ملے گا، لیکن اللہ دینے والا یہ یقین ہوگا دیر ہوگی اندھیر نہیں ہوگی، مگر قسم پروردگار کی چھپر پھاڑ کے علماء کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے پہلا کام جو ہے وہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ اخلاص والا کام کرنا ہے۔ اور دیکھو جیسا ہم سوچیں گے ویسا آگے فیصلہ ہوگا۔ بھائی جیسا سوچیں گے، مولانا عارف صاحب سے میں نے ایک مرتبہ ایک لطیفہ سنا تھا، حضرت مولانا اقبال صاحب، وہ معلوم نہیں کیا وہ ہمارا اسلم بھائی بیٹھا ہے نا، اس کو بہت اچھا لگے گا۔ وہ ایک مرتبہ 3 دوست جمع ہو گئے۔ کتنے؟ 3 دوست۔ مجھب اللہ تو مت دیکھا کر میرے کو، مولانا یہ ہمارے یہاں کا کنجوس محتمیم ہے، یہاں کا، ہمارے یہاں کا۔ 3 دوست جمع ہو گئے 3 دوست۔ اب تینوں کی شادی ہونے والی، جیسے آپ لوگوں کی بھی ماشاءاللہ اب شادی ہونے والی، کیونکہ یہاں جتنے دورے سے فارغ ہو رہے ہیں نا، ان کا 50% دماغ اسی طرف جا رہا ہے، حافظ افضل اسی طرف جا رہا۔ ان کو بتاؤ تو کتنا دکھی ہے، بتا ان کو۔ تو 3 دوست جمع ہو گئے اور تینوں دوست نے مل کر مشورہ کیا کہ اب شادی ہوگی ہماری، اچھی بیوی ملے گی۔ خیر شادی ہو گئی، 1.5-2 سال کے بعد تینوں
واپس ایک جگہ جمع ہوئے. اب جمع ہوئے تو تینوں کہنے لگے چلو آج ہم بات کریں کہ ہماری شادی اس دیواجی زندگی, ہماری شادی کی زندگی کیسی. تو پہلے والے نے کہا ارے میں نے تو اتنا بڑا کمال کیا. کہا کیا کمال کیا؟ کہا میں نے کتاب خریدی جس کا نام تھا ایک پھول. کیا نام تھا؟ ایک پھول. کہتے بس وہ میں کتاب میری بیوی کو دے دیا. میری بیوی پڑھتی گئی. 9 مہینے یا 10 مہینے کے بعد میرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور بالکل پھول کی طرح پیدا ہوا. تو دوسرے دو نے کہا سبحان اللہ, تیری بیوی نے جیسے نیت کی ویسے پیدا ہوا. بھائی نیت تھی پھول کی تو اللہ نے کیا دے دیا؟ پھول دے دیا. تو دوسرا والا کہتا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. میں نے کتاب خریدی مارکیٹ سے 2 فرشتے اور میں نے میری بیوی کو دے دیا. اب میری بیوی پریگننٹ ہو گئی اور جب اس کی ڈیلیوری کا ٹائم آیا تو 2 جڑواں بچے پیدا ہو گئے. یعنی میری بیوی نے پڑھا تھا 2 فرشتے تو اللہ نے 2 فرشتے اس کو کیا. اب تیسرا والا بھاگنا شروع کیا. اسلم بھائی تیسرا والا بھاگنا سب نے کہا تو تیری بات تو بتا. مجھے بتانا ہے. ارے کہا اللہ کا بندہ بتا نہیں ہوئے ہوگی, تیری بیوی پریگننٹ نہیں ہوئی ہوگی, اس میں کون سی بڑی بات ہے. بھائی کبھی کبھی بیوی اللہ تعالیٰ کسی کو لڑکا دیوے لڑکی دیوے, کسی کو لڑکا لڑکی دیوے, اللہ کسی کو بہت زمانے تک نہ دیوے, لیکن اس کو پکڑ کے لاوے وہ پھر بھاگے, وہ پکڑ کے لاوے پھر بھاگے, پکڑ کے پھر کہا میرے کو چھوڑو, میرے کو میری بیوی کے پاس جانا ہے. کہا لیکن کیا ہوا کیا؟ کہا اس کو کتاب دے کر آیا ہوں جس کا نام ہے علی بابا اور 40 چور. ہمارے اسلم بھائی نے بھی لگتا پڑھی ہوگی وہ کتاب. خیر آپ لوگ ہنسے, بہت اچھا لگا. اصل تو مجھے آپ کو یہی 2 باتیں میرے حضرت کی پہنچانی تھی, وہ میں نے آپ کو, کیونکہ بہت دیر سے معاملہ بالکل سیریس چل رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کچھ باتیں آپ کو بتا دوں. تو سب انشاءاللہ بولو ہم سب اخلاص کی بھی نیت کریں گے اور تواضع کی بھی نیت کریں گے. اور کلمات تشکر میں سب سے زیادہ اگر اس وقت مجھے خوشی ہے تو اس بات کی خوشی ہے کہ جلال آباد کے صدر مفتی عالم ربانی فیض سبحانی حضرت مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہم, یعنی کل رات کو حضرت مفتی صاحب میں ان سب کو کہہ رہا تھا ہم کجا تو کجا, ہم کہاں تم کہاں, کیونکہ ہم ایک موٹی نرولی, چھوٹا سا گاؤں, چھوٹا سا ادارہ, 200 بچے پڑھنے والے, چلو مقیم غیر مقیم کو ملا کر 300 بچے پڑھنے والے, اور حضرت کا مقام, حضرت کی شان, حضرت کی جلالت, حضرت کی منقبت, حضرت کی عظمت, حضرت کی رفعت. یعنی سوچو جلال آباد جیسا مدرسہ جس کے بانی مبانی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ و مسجعہ, جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ان کی موجودگی میں ان کو وہاں کا صدر مفتی بنایا گیا. اور جس دن سے بنایا گیا آج تک وہاں کے صدر مفتی ہے اور انشاءاللہ رہیں گے. میرے دوستو اتنے بڑے شخص کا یہاں پر آنا یہی سب سے بڑا تواضع ہے. ہم جو تواضع پہ بیان کر رہے ہیں نا, یہی تواضع ہے کہ ہم نے کہا حضرت آئے, اور ایسا نہیں کہ پہلی مرتبہ آئے, جب ہم ان کو دعوت دیتے ہیں, حالانکہ وہاں پر امتحانات کا موقع ہے, وہاں پر امتحانات کا موقع ہے, اور وہاں کے جو محتمین صاحب ہے بھائی جان, ان کی اہلیہ کا نا, ان کی اہلیہ کا انتقال بھی ہو گیا, اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. یعنی اتنے سارے حالات میں امتحانات تھے اور وہاں کچھ غم کے حالات تھے, وہ سب کو چھوڑ کر صرف ہماری محبت میں آئے ہیں. ہم ان کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے, ہم شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. ہم اتنا کہیں گے جزاکم اللہ احسن الجزا, اللہ ہی اپنی شایان شان ہمارے حضرت مفتی صاحب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور ہم تو دعا کرتے اللہ ہم کو بھی ان کی طرح بنا دے وے, ان کے پاس جو تقوی, ان کے پاس جو اخلاص, ان کے پاس جو اللہ کے سامنے رونا, ان کے پاس جو اللہ کے سامنے راتوں کو اٹھ کر مانگنا, وہ سب چیزیں اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے. اسی لیے میں ایک زمانے میں حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم, اب تو نور اللہ مرقدہ ہو گئے, حضرت مولانا حکیم اختر صاحب کے بیان میں بمبئی میں بیٹھا تھا. انہوں نے ایک بہت پیارا جملہ کہا کہ جب بھی کسی اللہ کے ولی کو پاس جاؤ تو ایک دعا مانگو, اللہ میرا دل بہت گندا ہے, اس کا اثر ان کے اوپر مت ڈالنا, لیکن اللہ ان کا
قلب بہت نورانی ہے، اللہ وہ نورانی قلب کا ایک چھیٹا میرے دل میں بھی پہنچا دینا۔ تو ہم سب یہ نیت کریں کہ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں اور بہت ہی مکرم ہے، بہت ہی مبجل ہے، بہت ہی مفضل ہے، اور معلوم نہیں کئی جگہوں سے خلافت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نورانی چہرہ عطا فرمایا ہے کہ چہرہ دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسا ہم سب کو بنائے۔ اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، سب کے استاد الاساتذہ ہمارے حضرت مولانا اقبال صاحب، جو مجھے برابر معلوم ہے 1983 میں مولانا 1983 میں ہم عربی اول میں تھے، اور ہماری قصص النبیین، اللہ مرحوم ہمارے استاذ کی مغفرت فرمائے، حضرت مفتی عبداللہ ہاسوٹ، ان کے پاس ہماری قصص النبیین تھی۔ ارے جو دھلائی ہوتی تھی ہماری، کیونکہ سال شروع ہوا وہاں سے بقرہ عید تک صرف بسم اللہ کی باپری باتیں ہوتی گئی، بسم اللہ کی باپر باتیں ہوتی گئی۔ اور میرے جیسے بودھے کو کچھ سمجھ میں بھی نہ آئے، کتنی مرتبہ وہ مجھے پوچھے صوفی جی سمجھ میں آیا؟ اب کیا کہوں سمجھ میں آیا؟ سوچتا تھا ہاں کہوں گا تو کہیں گے سمجھا، نہ کہوں گا تو دھلائی شروع ہو جائے گی۔ وہ اللہ جزائے خیر دے، بس بقرہ عید کا کچھ زمانہ تھا، اور حضرت مولانا اقبال صاحب کا دارالعلوم فلاح دارین میں تقرر ہوا، اور حضرت مولانا اقبال صاحب جو ہم سب کے استاد الاساتذہ ہے، بلکہ شیخ المشائخ ہے، انہوں نے خود دارالعلوم فلاح دارین میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد ندوۃ العلماء میں وہاں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد الحمدللہ 4 سال تک المدینۃ المنورہ میں ممتاز حیثیت کے طالب علم رہے، اور انہوں نے ہی ان کو دارالعلوم فلاح دارین میں بھیجا۔ مجھے برابر یاد ہے ان کی جو انٹری ہوئی تھی ہماری کلاس میں، ہم سب اتنے خوش تھے کہ وہ بسم اللہ کی بات سے کلام اب ہٹے گا اور آگے ہم بڑھیں گے، اور مولانا نے آنے کے ساتھ ہی قبل ایام کثیرۃ کثیرۃ جدہ وہاں سے جو شروع کیا، اور اس کے بعد سے مولانا نے ہم کو جو پڑھایا، اتنا پڑھایا، یہ واقعتاً اللہ کی قسم اتنے مخلص ہے کہ ایک تو ہوتا ہے ضابطہ کہ بھائی مدرسے کا ٹائم ہے، بھائی صبح میں 6 بجے سے لے کر 11 بجے، پھر دوپہر میں ظہر کے بعد سے لے کر عصر تک۔ لیکن میں نے مولانا کو دیکھا، ہم نہیں پڑھنا چاہتے تھے، پھر بھی اتنا ہمارا ذہن بھرا کر ہم نے کئی خارجی کتابیں جیسے مجانی الادب، ادب کی بہت بہترین کتاب ہے، وہ مکمل میں نے خود مولانا کے پاس پڑھی، حالانکہ وہ نصاب میں داخل نہیں ہے، اور بہت سارے حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کے رسالے، جس میں ردۃ ولا ابا بکر لہا، ایسے بہت زیادہ رسالے، اور کلیلہ دمنہ، آپ نے تو شاید نام سنا نہیں سنا ہوگا، کلیلہ دمنہ ایک عربی ادب کی کتاب ہے۔ یعنی مولانا کو عربی زبان میں اللہ نے اتنی فصاحت، اتنی بلاغت، اتنی طلاقت، اتنی سلاست عطا فرمائی ہے کہ جب ہم دارالعلوم فلاح دارین میں ہم تو طلبہ تھے، جب ہم دیکھتے تھے کہ ندوے کے بڑے بڑے علماء، ندوے کے محتمین جب ہمارے جلسوں میں آتے تھے، اور حضرت مولانا اقبال صاحب جب تعارف کرواتے تھے، تو جب ان کا نمبر آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ شاید ہم نے اس پورے علاقے میں ان سے بڑھ کر عربی بولنے والا نہیں دیکھا ہے، مطلب عربی زبان کے بادشاہ ہے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کئی مدارس کو جمع کرو، اللہ کی قسم ہر مدرسے کے ادیب کو جمع کرو، وہ سب کو ایک پلے میں بٹھاؤ، ہمارے مولانا اقبال صاحب کو ایک پلے میں بٹھاؤ، وہ پلہ بھاری ہو جائے گا۔ 3 کتابیں لکھی آپ نے، اردو میں بھی کتاب لکھی، آپ کے بیانات بھی چھپ کر آئے، آپ نے مکالمات جو عربی زبان میں ہے ان کو بھی آپ نے مرتب کیا ہے۔ اسی طریقے سے ادب کے کچھ پہلو، مجموعات ادبیت عربیت، وہ بھی آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ اور ان کے اخلاص کی ایک بات بتاؤں، شاید حضرت کو تو یاد بھی نہیں ہوگا، ایک دن کلاس میں مجھ سے ناراض ہو گئے اور مجھے مارا، مولانا معافی چاہتا ہوں، نہیں یاد نہیں ہوگا، مارا۔ اچھا، اب وہاں دارالعلوم فلاح دارین میں اللہ کرے ایسا ماحول ہر جگہ بنے کہ جب کوئی استاد ناراض ہوتا تھا اور پٹائی کرتا تھا تو وہاں ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ عشاء کے بعد ان کے پاس جاتے، یا تو ان کے گھر پر یا کلاس میں، اور جا کر کہتے حضرت آج صبح غلطی ہوئی اور میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ ایسا ہم بہت سارے اساتذہ کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب کوئی استاد معاف بھی کرے، کوئی استاد معاف نہ بھی کرے۔ ہمارے مرحوم قاری انیس صاحب، اور میرے سے غلطی ہو گئی تھی کہ ظہر کی نماز میں سمیع اللہ میں عین ادا نہیں ہوا،
تو 22 دن تک مجھے باہر کھڑا رکھا تھا اور کہا کہ تمہارا آئین ہے. تو حضرت مولانا کے پاس مجھے معلوم تھا کہ حضرت مولانا عشاء کے بعد اپنی کلاس میں بیٹھیں گے. فوراً میں عشاء کے بعد گیا. حضرت مولانا کو یاد نہیں ہوگا, میں نے جا کر کہا مولانا معاف کر دو نا. تو حضرت مولانا اقبال صاحب نے مجھے کہا کس بات کی معافی؟ میں نے کہا وہ صبح میں غلطی ہوئی. تو کہا میں نے مارا تو صحیح آپ کو. میں نے کہا نہیں وہ تو آپ نے مارا لیکن معافی مانگنے آیا ہوں. تو کہا ہو گیا معاملہ صبح ہی حل ہو گیا. میں غلطی تم نے کی, میں نے مارا, اب معافی کا کیا معاملہ ہے یہاں پر. اس وقت میں نے سوچا یہ اخلاص کا ایک پیکر ہے, تواضع کا ایک پیکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اتنا بچوں کو تیار کیا, ہزاروں طلبہ کو تیار کیا. آج ہم لوگ جو عربی لب و لہجے میں بات کرتے, بھلے ٹوٹی پھوٹی عربی, یا ہمارے وہ بچے نے جو ابھی عربی میں تقریر کی, میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مطلب دریا کہاں بیٹھا ہوا ہے اور کتنی نہروں کے بعد ایک نہر تیار ہو رہی ہے. یہ سارا جو عربی کا ثواب ہے, عربیت کا جو ثواب ہے, انشاءاللہ حضرت مولانا اقبال صاحب دامت برکاتہم کے پلے میں جائے گا. بہت ہی جامع العلوم والفنون. یہ ایسا نہیں کہ صرف عربی زبان ادب, ہم نے ان کے پاس تلخیص المفتاح بھی پڑھی, یعنی فصاحت اور بلاغت والی کتاب بھی پڑھی. ہم نے ان کے پاس سفینۃ البلغاء بھی پڑھی. ہم نے ان کے پاس مختارات بھی پڑھی. ہم نے ان کے پاس مقامات بھی پڑھی. ہم نے ان کے پاس ترجمہ قرآن بھی پڑھا. اور ایسا سبق پڑھاتے کہ جب ہم مغرب کے بعد پڑھنے بیٹھتے تو ہم کو کسی کو پوچھنا نہیں پڑتا. یہ خود ہی متن بھی ہوتے تھے, یہ خود ہی شرح بھی بن جایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں بہت بہت برکت عطا فرمائے. اور مجھے یہ بھی پتہ چلا, کیونکہ کل میری حضرت مولانا خلیل احمد راوت صاحب سے بھی فیس ٹو فیس بات ہوئی, اور بس وہ آپریشن تھیٹر سے نکلے تھے اور میری ان سے بات, ان کا بڑا آپریشن ہوا. دعا کرو دارالعلوم فلاح دارین کے محتمیم حضرت مولانا خلیل احمد راوت صاحب دامت برکاتہم, اللہ ان کو بہت صحت عطا فرمائے. بہت ہر دل عزیز محتمیم ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت مولانا اقبال صاحب یہ آپ کے یہاں آئے ہیں, بس 2-4 دن میں وہ ہمارے یہاں فرانس پہنچنے والے. ہم سب مل کر دعا کریں اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے اور اللہ ان کے سفر کو سالمن غانمن بنائے. اللہ سفر کی ساری مشقتوں سے اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ سفر میں محبوبیت اور مقبولیت عطا فرمائے. تو حضرت مولانا اقبال صاحب کا میں جتنی بھی تعریف کروں کم ہے. بس یہ کہوں گا انشاء باء انشاء آتکا, ہم ان کے غلام ہیں. چاہے تو ہمیں بیچ دے, چاہے تو ہمیں آزاد کر دے, بلکہ انشاءاللہ ہم جتنے طلبہ ہیں آج حضرت مولانا اقبال صاحب آپ کے سامنے, میں سب کی طرف سے کہتا ہوں آپ کا جب بھی کوئی حکم آئے, جب بھی کوئی آرڈر آئے, ہم سب انشاءاللہ جان دینے کے واسطے بھی تیار رہیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمارے حضرت مولانا اقبال صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کے فیض کو عام تام جاری و ساری فرمائے. اب ایک خوشخبری میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کاغذ کبھی قلم, کبھی کاغذ کبھی قلم, کبھی کاغذ کبھی قلم. آپ سوچتے بھی ہوں گے کہ یہاں جلسہ ہو رہا ہے, یہ بیٹھا. اصل میں پیسے جمع کر رہا تھا. کیا جمع کر رہا تھا؟ پیسہ. الحمدللہ حضرت مولانا اقبال صاحب اور حضرت مفتی عبدالستار صاحب یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے 1,51,000 روپے جمع کیے. آمین تو بولو, اللہ قبول فرماوے. جس میں میں نے 1 روپیہ بھی نہیں رکھا, کیونکہ جیسا میرا محتمیم ویسا میں, 1 روپیہ بھی میں نے. مولانا یہ اللہ کا بندہ اتنا کنجوس ہے مولانا, مجھے تو لگتا ہے یہ چائے میں مکھی گرے تو وہ ہے نا مسئلہ نکالو, ہاں یہ تو اس کو بھی دبا دبا کے نکال دے ایسا آدمی, اللہ کا بندہ. خیر میں اس وقت جو ہے نا, ہاں یہاں پرچی کا ہے مولانا مجیب اللہ صاحب. دیکھو ہمارے پاس 9 علماء ہیں, سننا برابر سے 9 علماء ہے. 1,51,000 روپے میرے پاس جمع ہوئے ہیں, اور جمع ہوئے تو نہیں ہے, بس ہو جائیں گے. پہلے میں بتا دوں کہ کن لوگوں نے کتنا دیا ہے. سب سے پہلے الحمدللہ ہمارے ٹرسٹی حاجی مقصود عارف 50,000 روپے. دعا کرو اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. حافظ مقبول جو یہاں موٹی نرولی کی ناک ہے, جو موٹی نرولی کے گویا ایک رہنما ہے, ان کی طرف سے 10,000 روپے. ایک ہمارا پیارا بیٹا ہے شمس الدین, ان کی طرف سے 5,000 روپے. اور ہمارے حاجی جنید اورا والا جو آپ کے سامنے ابھی آئے تھے, اور پورے سورت والوں کی طرف سے ان کو شال دی گئی ہے. یہ اللہ کا بندہ سورت میں بہت کام. کہاں ہے حاجی جنید اورا والا؟ بہت کام. آپ دعا کرو کہ اللہ اس کو عمر نو عطا فرما دے. سورت میں کوئی غریب, کوئی مسکین, کوئی یتیم, کوئی بیوہ, کوئی لاچار, کوئی مجبور, یہ دوڑ. یعنی کبھی کبھی مجھے فون کرتا نا, میں حیران ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں جنید بھائی وہ تم کر لو, اب میرے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ میرے کو اللہ نے اورا والا نہیں بنایا, اس کو اللہ نے اورا
اورا والا بنایا. بڑھتے بڑھتے اتنا جوان ہوتا گیا کہ میں کہتا ہوں حاجی جنید اورا والا نہیں، حاجی جنید عورت والا. ہمارے حاجی جنید بہت ابھی جیل میں گئے تھے، جیل میں، اور جیل میں جا کر دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ، اور وہ بھی لاجپور کی جیل میں جا کر سارے قیدیوں کو صرف کھانا نہیں کھلایا، سب کے لیے آنے والے رمضان کے سحری افطاری کا بندوبست کر کے آ گئے. تو یہ حاجی جنید اورا والا کی طرف سے 10,000 روپئے. ہمارے ایک سلمان بھائی بیٹھے، سلمان گورا جہاں بیٹھے ہیں، جو میرے ساتھ عمرے میں بھی ساتھ میں تھے ماشاءاللہ، ان کی طرف سے بھی 10,000 روپئے. ایک ہمارے جاوید بھائی مہسانہ کے وہ بھی وہیں کہیں بیٹھے ہوئے، ان کی طرف سے 10,000 روپئے. ایک ہمارے ایوب چوٹا ہے، ہاں وہ بیٹھا ہے نا، ان کی لیڈیز کپڑے کی دکان ہے. مولانا مفتی صاحب ذرا پھونک مار دینا اس کے اوپر، یہ لیڈیز کپڑے کی دکان ہے. ایک دن میرے کو کہتا ہے کہ قاری صاحب میں آپ سے بیعت ہوا ہوں، کوئی میرے بارے میں کچھ تو کہو. میں نے کہا واہ میرا ایوب، واہ میرا ایوب، کیونکہ لیڈیز کپڑے کی دکان ہے. میں نے کہا واہ میرا ایوب، کیا ہے تیری شان، ہر گلی سے آواز آتی ہے ابا جان ابا جان. ہمارے پورے لمبایت کے صدر محترم حاجی عبداللہ ریلوے وہاں جو کونے میں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، ایسا لگتا ہے وہ حبشہ کے علاقے سے آئے ہیں، ان کی طرف سے بھی 10,000 روپے ماشاءاللہ. اور مولانا حذیفہ میرے برادر محترم، ان کی طرف سے 5,000 روپیہ. اور ہمارے منا بھائی بیٹھے، ان کی طرف سے 1,000 روپیہ. اور ابھی میرے بازو میں آ کر ہمارے ٹرسٹی حبیب بھائی لکڑا والا، وہ آ کر میرے بازو میں بیٹھے، تو میں نے دھیرے سے مولوی حذیفہ کو کہا یہ لکڑے کو بھی پکڑنا پڑے گا، کیونکہ آج تک اس نے میرے کو دیا نہیں ہے. تو میں نے دھیرے سے ان کو کہا کہ حبیب بھائی 9 عالم میں سے 1 کو بھیجنا ہے. پہلے تو یہ گھبرائے، کہتے 9 کو بھیجنا ہے. میں نے کہا 9 کو نہیں، 9 میں سے 1 کو بھیجنا ہے. آپ کتنا دیں گے؟ تو الحمدللہ ان کی زبان مبارک سے نکلا 25,000 روپئے. تو اس طرح کر سب کے لیے جزاکم اللہ کہہ دو، اللہ سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اس طرح 1,51,000 روپئے جمع ہے. اب 9 پرچیاں حضرت مفتی عبدالستار صاحب کے پاس جائے گی. لیکن میں اس کا قاعدہ بتا دوں کہ یہ 1,51,000 میں اگر پرچی اٹھی اور اس استاد کی پرچی آئی جو شادی شدہ ہے تو وہ بھی جائے گا، ساتھ میں اس کی بیوی بھی ساتھ میں جائے گی. اور ہمارے ہدایت بھائی جو ہے، کہاں ہدایت بھائی، انہوں نے ایک ٹور والے سے بات کر لی ہے. وہ ٹور والے نے کہا ہے کہ ان کا 50,000 ان کا 50,000، تو میاں بیوی کے 50,000 تو ٹور والے کو دیں گے، باقی 51,000 آپس میں میاں بیوی خرچ میں بانٹ لیں گے. لیکن اگر پرچی اٹھی اور اگر وہ استاد کی پرچی آئی جس کی شادی، مطلب جو سکھی ہے، جس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کی پرچی اٹھی، تو پھر دوسری پرچی اٹھائی جائے گی اور 2 استاذ کو بھیجا جائے گا. اور ان کی بھی یہی ترتیب رہے گی کہ ہدایت بھائی سے کانٹیکٹ کریں گے، 50,000 ٹور والے کو دیا جائے گا، اور 51,000 ہے وہ آدھا نصف دونوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. تو چلو حضرت مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہم کس کی قسمت اللہ کھول رہے مکہ اور مدینہ کی زیارت کے لیے. بھائی سب انتظار میں ہیں، کون ہے وہ مبارک مولانا؟ کھول دو، آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے کھولو. حافظ ادریس صاحب کا نام آیا ہے. حافظ ادریس کہاں ہے؟ حافظ ادریس صاحب کھڑے ہو جائے. حافظ ادریس صاحب، اور ماشاءاللہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، یعنی ہوئی ہے مولانا اقبال صاحب، ہوئی ہے. پہلی ہوئی نہیں پسند آئی، دوسری ہوئی نہیں پسند آئی. کیونکہ معاملہ کیا ہے معلوم، یہ ڈھونڈتا ہے حور، خود ہے لنگور. آئیے میرا بہت پیارا بیٹا حافظ ادریس صاحب، اللہ تم کو مبارک کرے. تو تمہارا عمرے کا طے، اب تمہاری بیوی نہیں ہے، لہذا دوسری پرچی اٹھائی جائے. ان کے ساتھ کون دوسرے مولانا جائیں گے؟ وہاں سے مانگ کر آئیں گے. ہاں مانگ کے آئیں گے، وہاں اتنا مانگ کے آنا کہ یہ آنے کے ساتھ ہی تیری شادی ہو جائے. میں نے مولانا کہا 2 آئی، اس کا تو شکر ادا کر کے کسی نے دیا تو صحیح ہے. اچھا دوسرے ہیں ہمارے مولانا رضوان صاحب. کہاں ہے مولانا رضوان صاحب؟ جہاں بھی ہو کھڑے ہو جائے. مولانا رضوان صاحب اللہ تبارک و تعالی مبارک کرے. تو یہ 1,51,000
جو جمع ہوئے ہیں یہ حافظ افضل آپ کی ذمہ داری ہے سب سے وصول کرنا. یہ پرچی میں آپ کو دے دیتا ہوں. 1,51,000 آپ کو یہ وصول کرنا ہے, سب سے لینا ہے, اور اس کے بعد 1,00,000 روپیہ ہدایت بھائی کو پہنچانا ہے, اور 51,000 میں آدھا حافظ ادریس کو اور آدھا حافظ مولانا رضوان صاحب کو دینا ہے. مولانا رضوان ہے یہاں پر؟ ہاں چلو, اللہ بہت بہت مبارک کرنے. وہ بیچارے خدمت میں رہتے ہیں ہمیشہ. وہ آ جائیے, ملاقات کر لیجئے. اتنی بڑی خوشخبری آپ کے لیے ہے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عمرہ مبرور عطا فرماوے, سعی مشکور عطا فرماوے, ذنب مغفور عطا فرماوے. اور میں نے سب کا شکریہ ادا کیا. اگر کسی کا نام نہ لیا ہوں تو مجھے معاف کرے, لیکن میں بہت شکریہ ادا کروں گا پورے موٹی نرولی کا, اور ساتھ میں ہمارے تمام ٹرسٹیان کا, اور ہمارے تمام محبین جو مدرسے سے محبت رکھتے ہیں ان کا, بلکہ ٹرسٹیان کیا ہر ایک الحمدللہ یہاں کا بندہ اور یہاں کی بندی, یہاں کا بچہ اور بچی, پورا گاؤں والیانہ محبت کرتا ہے ہمارے ادارے سے. مولانا ہر جگہ جہاں مدرسہ ہوتا ہے نا, تھوڑے گاؤں والوں سے پریشان ہوتے ہیں. ہم اللہ کی قسم گاؤں والوں اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب ہمارے مدرسے میں آگ لگی تھی تو وہ فائر بریگیڈ تو بہت بعد میں آیا, اس سے پہلے ہمارے جوانوں نے آگ بجھائی, اور جب بجھا رہے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ شاید کسی کی جان چلی جائے گی. اس نے کہا مجھے جان کی پرواہ نہیں, مجھے مدرسے کی پرواہ ہے. تو یہ گاؤں بہت پیارا. میں سب کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے مولانا حذیفہ کا بھی میں بہت شکریہ ادا کروں گا. اس لیے شکریہ ادا کروں گا کہ کھانے میں ہمیشہ لذت انہوں نے پیدا کروائی ہے. یہ پورے سال اچار پہ اچار. ہمارے یہاں سنتے ہیں کہ بھائی جو حاملہ عورت ہوتی ہے وہ اچار زیادہ کھایا کرتی ہے. معلوم نہیں مولانا حذیفہ کیا سوچتے, اچار کے ڈبے یہاں پر پہنچاتے رہتے ہیں. اللہ ہمارے